اور آپ ہر ماں کو دیکھیے، ہر ماں کیسے اپنے بچے کے لیے ایک ایک لمحے پہ کوشاں رہتی ہے، اس کا کھانا، اس کا لباس، اس کی صحت، اس کی جذباتی حالت، ایک ایک بات. پھر بہن بھائیوں کے درمیان کوئی کلیش ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، ماں کو فکر ہے کہ میرے کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. اور ماں جو ہے وہ بچوں کے درمیان کیسے صلح صفائی کرواتی ہے ایک ایک جگہ پر. اب وہ ماں بوڑھی ہو جائے، اب وہ باپ بوڑھا ہو جائے، پھر بچے ان ہڈیوں بھرے ہاتھ سے، اس جھریوں بھرے ہاتھ سے نفرت کرنے لگے، اس کے لیے وقت ہی نہ نکلے. اپنے لیے خوبصورت لباس انسان چاہے، اپنے والدین کے لیے یہ سوچے کہ ٹھیک ہے ان کو اب کیا ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح والدین ایک بات کرنے کو ترستے ہیں، کوئی ایک بات کرنے کے لیے تیار ہو، بیٹھنے کے لیے کیسے ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. مجھے فیل ہوتا ہے آج کے دور کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ والدین کی جذباتی حالت کا، ان کے جذبات کا، ان کے احساسات کا خیال نہیں رکھا جاتا. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ والدین کے جذبات اور احساسات کا قتل عام ہو رہا ہے اس سوسائٹی میں. خدا فراموش سوسائٹیوں میں یہ قتل عام ہو تو ہم کہتے ہیں کہ انہیں خدا کی جو نشانیاں ہیں وہ یاد نہیں، خدا کے احکامات کا انہیں پتہ نہیں. لیکن خدا پرست معاشروں میں والدین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ان کے لیے کیسی جگہیں تلاش کی جاتی ہیں. جو کمرہ کسی کو پسند نہ آئے، جہاں کوئی سہولت اویلیبل نہ ہو، وہاں پر والدین کو ڈال دیا جاتا ہے. اب یہ تو بوڑھے ہو گئے، جو چیز جتنی نازک ہو جاتی ہے نا، بڑھاپے میں تو انسان نازک ہو جاتا ہے، اتنی زیادہ تو کیئر چاہتی ہے. اب دیکھیں شیشے کے گلاس کی کیئر جو ہے وہ دوسرے کسی دھات کے بنے ہوئے برتن کے مقابلے میں زیادہ کی جاتی ہے. ایک جگہ سے شیشے کو ٹرانسفر کرنا ہو نا، کانچ کی بنی ہوئی چیزوں کو یا ٹوٹنے والی چیزوں کو، تو اس کے اوپر تک لکھا جاتا ہے گلاس ہینڈل وتھ کیئر. اور یہ پیرنٹس ہیں، ان کے لیے کیوں نہ کہیں ہینڈل وتھ کیئر. ان کو محبت چاہیے، ان کو توجہ چاہیے، ان کو وقت چاہیے، ان کو صرف دوا نہیں چاہیے، ان کو ویسی توجہ چاہیے جیسی توجہ وہ بچپن میں دیا کرتے تھے. ان کو اپنا وہی بچہ چاہیے. لیکن وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ بچہ کیسا ہو جاتا ہے؟ وہ ماں باپ کی خدمت میں اپنی جنت کو تلاش نہیں کرتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، کہ اگر جنت تلاش کرنی ہے تو ان قدموں سے تلاش کرو، ان کی خدمت سے تلاش کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے حدیث روایت کی ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی، کہ میرے حسن سلوک کا کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ قال امک، آپ نے فرمایا تیری ماں. قال ثم من؟ قال امک. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. قال ثم من؟ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ قال، آپ نے فرمایا امک، تیری ماں. قال ثم من؟ اس نے کہا پھر کون؟ قال ابوک، آپ نے فرمایا تیرا باپ، تیرا والد. یہ درجہ بندی ہے، جس نے دکھ زیادہ اٹھایا، تکلیف زیادہ اٹھائی، محنت زیادہ کی، اس کا درجہ بڑا ہے. عن المغیرۃ رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اللہ نے یقیناً تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ گاڑ دینا حرام ٹھہرایا ہے. اب دیکھیے کہ ماں کی نافرمانی کیسا عمل ہے؟ جو سور کو حرام سمجھتے ہیں، جو خون پینے کو حرام سمجھتے ہیں، جو سود کھانے کو حرام سمجھتے ہیں، جو مردار کو حرام سمجھتے ہیں، وہ ماں کی نافرمانی کو حرام کیوں نہیں خیال کرتے ہیں؟ ماں کی نافرمانی بھی ویسے ہی حرام ہے.
ایک ہی فیلڈ ہے جہاں پر ماں کی بات اگر نہ مانی جائے تو پکڑ نہیں کہ ماں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، ماں پردے سے روکے، حجاب سے روکے، ماں غیر مردوں کے سامنے آنے کو کہے، ماں حرام کھانے کی ترغیب دے، ماں اللہ کے راستے پر جانے سے روکے، وہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ ماں جب خدا سے روکے پھر نہیں ماننا، لیکن ماں اگر خدا کے راستے سے نہیں روکتی پھر ایسی صورت میں ماں کی خدمت کرنا، ماں کی فرما برداری کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، اور ماں کی نافرمانی جو ہے یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ قال لا تشرک باللہ شیئا، کہ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تمہیں مار ڈالا جائے، اگرچہ تمہیں جلا ڈالا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے بیوی بچوں اور مال و دولت کو چھوڑ دو۔ یعنی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی خدمت گزاری کرنا، یہ ایک انسان کی انسانیت کا ثبوت ہے۔ تو قرآن حکیم میں والدین کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے والدین کی کیسے خدمت کرنی ہے، اور پھر حدیث نبوی سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی خدمت کا سٹینڈرڈ کیا ہے کہ اگر وہ اللہ کے احکامات کے مطابق آپ کو حکم دیتے ہیں، فرما برداری کے مطابق، تو ان کی نافرمانی کرنا حرام ہے، اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی پہ اکساتے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اگرچہ خدا کی نافرمانی والا کام نہیں کرنا۔ کچھ اور روایتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ الترغیب والترہیب سے کچھ روایتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس صورت کے کہ اپنے باپ کو کسی کا غلام پائے پھر اسے خرید کر آزاد کر دے۔ یہ روایت صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی انسان اپنے باپ کی خدمت کا بدل اس طرح سے دے سکتا ہے کہ وہ باپ غلام ہو جائے، اس کا بال بال جکڑا جائے، پھر وہ اسے خرید لے، اسے آزاد کر دے، تو اس کا حق پھر ادا ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صاحب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی میں ہجرت کے لیے آپ سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اپنے ماں باپ کو پیچھے روتا ہوا چھوڑ آیا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الیہما، آپ لوٹ جاؤ ان دونوں کی طرف، انہیں خوش کرو جیسے انہیں رلا کے آئے ہو، یعنی ان کی طبیعت سیٹ کرو، انہیں مناؤ پھر آنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ واپس چلے جاؤ اور پھر اس طرح سے دوبارہ ہجرت نہ کرنا، ہجرت کے عمل سے یہاں روکا نہیں ہے۔ خوش کرنے سے یہ مراد ہے کہ ان کو ذہنی طور پر تیار کرو، فوائد بتاؤ، جب وہ راضی ہو جائیں تو پھر ایسا عمل کرو گے تو وہ فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں جہاد پر جانے کی خواہش رکھتا ہوں مگر میں اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں والدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ، یعنی تمہیں موت آئے تو جب تم یہ کرو گے پھر تم حاجی بھی ہو، عمرہ کرنے والے بھی ہو اور جہاد کرنے والے بھی، یعنی جب تمہارے پاس تمہاری بوڑھی ماں موجود ہے، اس کا کوئی خدمت کرنے والا نہیں، تو پھر تم اپنی بوڑھی ماں کی اگر خدمت کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے سارے بڑے اعمال کے برابر ہے، حج، عمرہ، جہاد وغیرہ کے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، پوچھنے لگا میرے نکاح میں ایک عورت ہے اور میری والدہ اسے طلاق دینے کا حکم دیتی ہیں، کیا کروں؟ حضرت ابو درداء نے کہا میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے باپ جنت کا درمیان والا دروازہ ہوتا ہے، جب تیری مرضی چاہے تو اسے ضائع کر ڈال یا اس کی حفاظت کر،
اور ماں تو باپ سے بھی زیادہ حق رکھتی ہے. تو اس سے مراد کیا تھی کہ اگر ماں راضی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دو. آپ کو یاد ہوگا، شاید ہم پہلے بھی اس سے بات کر چکے، حضرت اسماعیل کے پاس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تھے تو انہوں نے ایک ایسی عورت کو وہاں پایا جو زبان کی اچھی نہیں تھی، تو ایک میسج دے کے چلے آئے تھے کہ اپنی چوکھٹ بدل ڈالو. تو حضرت اسماعیل آئے تو انہیں باپ کی بات سمجھ آ گئی اور پھر انہوں نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی.